ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا، یہ اس کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش کو۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اناث سے مراد ہے عورتیں، یا تو وہ بت ہیں جن کے نام مؤنث تھے جیسے لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے۔ شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو، اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو۔ البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ابلیس انسانوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ ہتھیا کے رہوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نظر نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں دفن ہوئے لوگوں کے نام نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی شیطان ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگائے گا۔ یہ اس نے ارادہ اللہ کے سامنے ظاہر کیا کہ میں تیرے بندوں کے تمام معاملات میں دخل اندازی کروں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک بڑا حصہ میری راہ میں صرف کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ان کو سجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو سجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو سجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو اللہ کے سوا شیطان کو اپنا کارساز بنائے تو وہ کھلی ہوئی نامرادی میں پڑا۔ یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔
اللہ کی تخلیق کو بدلنا کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہی جس کا ابھی ذکر ہوا، یعنی کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا۔ ان کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں، مثلا اللہ نے چاند، سورج، پتھر اور آگ وغیرہ اشیاء مختلف مقاصد کے لیے بنائی ہیں، لیکن مشرکین نے ان کی تخلیق کے مقصد کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا۔ یا تغیر کا مطلب تغیر فطرت ہے، یا حلت اور حرمت میں تبدیلی ہے۔ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہے۔ مثلا عمل قوم لوط، ضبط، ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے کہ ابلیس کس طرح انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدوں کے بہلاوے دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور آرزوؤں میں پھنساتا ہے، اور شیطان کے وعدے سر تا سر فریب ہیں۔ شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے۔ وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کر دیتا ہے۔ کسی کو انفرادی لطف اور لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، کسی کو نوع انسانی کی فلاح اور بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے بچ نکلو گے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے گریز کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی جب انسان مسلسل شیطان کے بہکاوے میں رہے گا تو نتیجے میں وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق جانا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔